أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے معزز صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، جلسہ کمیٹی اور مدرسہ کمیٹی کے اراکین، ممبران اور اہم ذمہ داران، چمنی بازار ڈسٹرکٹ پورنیہ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں اتنی بڑی تعداد میں اس محفل میں جمع ہونے والے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، مختلف علماء کرام سے آدھی رات تک، رات کے تقریباً 12:30 بجے تک ان کے مختلف موضوعات پر، مختلف عناوین پر علماء کرام سے آپ نے ان کے اپنے مخصوص لب و لہجے میں بہت ہی خوبصورت اور اچھی باتیں آپ نے سماعت فرمائی. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دستور کے مطابق میرا جو ٹائم عام طور پر ہوتا ہے، اس ٹائم پر مجھے دعوت دی گئی. میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں کا دین اسلام تھا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جب سب کا دین اسلام تھا اور سارے نبی اسلام ہی کو لے کر آئے، تو اللہ نے اتنے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ جب سب کا دین ایک ہی تھا تو ایک ہی نبی کو بھیج دیتا. سارے نبیوں کو، اتنے پیغمبروں کو اس نے کیوں بھیجا؟ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. تو سوال کا جواب مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کو جو شریعت دی تھی، اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی تھی. لیکن جب اس نے قرآن کو اتارا
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ دوسرے نبیوں کو جو شریعت دی گئی تھی ان لوگوں نے اپنے اپنے پیغمبروں، نبیوں، رسولوں کی دعوت کو چینج کر دیا اور اصلی شکل دین کی مسخ کر دی، بگاڑ دی۔ جو پیغمبر سچا اسلام لے کر آئے تھے اس اسلام کے اندر انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا اور بہت سی چیزوں کو انہوں نے اپنی طرف سے داخل کر دیا۔ اس لیے اوریجنل اسلام کو، صحیح اسلام کو از سر نو دوبارہ قائم کرنے کے لیے اس نے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ورنہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، بلکہ محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سب کا دین یہی اسلام۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ قرآن کی اس آیت نے کلیئر کر دیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے بھی اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، اسی دین کو نافذ کیا ہے، اسی دین کو چوائس کیا ہے، اسی دین کو آپ کے لیے بھی ہم نے لاگو کیا ہے، جس دین کو آپ سے پہلے جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور اس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی۔ والذی اوحینا الیک، تو بتا چکا ہوں میں آپ کو۔ اور نوح کے بعد اسی دین کو وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، ہم نے اسی دین کی وصیت ابراہیم کو بھی کی تھی، موسیٰ کو بھی کی تھی، عیسیٰ کو بھی کی تھی۔ آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں گئے ہیں، آپ سے پہلے بھی نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ اسی دین کو لے کر گئے۔ یہی دین تھا سب کا، اسی لیے کلمہ بھی سب کا ایک تھا۔ بلکہ قرآن اتحاد بین المذاہب پر یہ آیت پیش کرتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، اہل کتاب کو باخبر کر دیجئے، ان کو بلائیے۔ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آسمانی کتاب دی گئی ہو، تورات، زبور، انجیل۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلائیے اور کہیے کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے زبوریوں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ تمہارا بھی وہی کلمہ ہے اور ہمارا بھی وہی کلمہ ہے۔ قرآن اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہودیوں کا بھی وہی کلمہ تھا، عیسائیوں کا بھی وہی کلمہ تھا، اور
محمد رسول اللہ کا بھی وہی کلمہ تھا. آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے. نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خاتم النبیین کی حیثیت سے بھیجا گیا تو ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کلمے کا پہلا جز چینج نہیں ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ نوح کے زمانے میں بھی تھا, لا الہ الا اللہ موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا, لا الہ الا اللہ عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا. قرآن اسی بات کو دہرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. جب کلمہ ایک ہے تو اختلاف کیسا ہے؟ جب کلمہ ایک ہے تو دشمنی کیسی ہے؟ جب کلمہ ایک ہے تو ایک دوسرے کا خون کا پیاسا پھر ایک دوسرا کیوں ہے؟ اور یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام نے سب کو ایک باپ کی اولاد بتایا ہے, ایک ماں کی سنتان بتایا ہے. دنیا میں کوئی بھی مذہب آپ اٹھا کر دیکھ لو, کوئی بھی دھرم اٹھا کر دیکھ لو, انسانیت کا اتنا بڑا علم بردار, جتنا بڑا علم بردار اسلام ہے, کوئی مذہب آپ کو نہیں ملے گا جو ہندوؤں کو, عیسائیوں کو, یہودیوں کو, عیسائیوں کو, سکھوں کو, جینیوں کو, بدھسٹوں کو اور دنیا میں جتنے بھی دھرم زندہ ہیں ان تمام دھرم کے ماننے والوں کو ایک خاندان سے جوڑتا ہے, ایک خاندان کا بتاتا ہے, ایک خاندان سے جوڑتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہے ساری دنیا کے انسانوں, ہے ساری دنیا کے لوگوں, ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی, ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. کوئی تم میں بڑا نہیں ہے, کوئی چھوٹا نہیں ہے, تم سب کا باپ ایک ہے, تم سب کی ماں ایک ہے, تم سب کے باپ آدم ہے اور تم سب کی ماں حوا ہے. نام چینج کیے جا سکتے ہیں, تم سب کا باپ آشو ہے اور تم سب کی ماں شتروپا ہے. تم سب ایک ہی باپ آشو کی یعنی آدم کی, تم سب ایک ہی ماں حوا یعنی شتروپا کی اولاد ہو. جب باپ ایک ہے, ماں ایک ہے, تو ہم سب بھائی بھائی ہیں. اتنا بڑا علم بردار کوئی مذہب نہیں ملے گا جو پورے کائنات کے لوگوں کو ایک خاندان سے, ایک کٹمب سے جوڑ رہا ہے, ایک خاندان سے جوڑ رہا ہے. اس لیے بنیادی چیزیں آج بھی ایک ہیں, شکلیں صرف بگڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام
الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. رواہ البخاری فی کتاب التوحید ورواہ مسلم فی کتاب الایمان. اس حدیث کو امام بخاری کتاب التوحید میں اور امام مسلم کتاب الایمان میں لائے ہیں. اس حدیث کو حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایک آدمی کو ہم نے آتے ہوئے دیکھا، وہ بہت ہی زیادہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا. شدید بیاض الثیاب، کپڑے بہت زیادہ سفید تھے. وشدید سواد الشعر، بال بہت زیادہ کالے تھے. لا یورا علیہ اثر السفر، کپڑے اتنے چمک رہے تھے کہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ آدمی سفر سے آیا ہے. ایسا لگتا تھا جیسے یہیں کہیں سے آیا ہے، یہیں کہیں کا رہنے والا ہے. لیکن وہ یہاں کہیں کا رہنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر آس پاس کا کہیں رہنے والا ہوتا تو ہم نے زندگی میں اس کو کبھی دیکھا ہوتا، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں. اس لیے ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. آس پاس کا بھی نہیں تھا اور دور سے بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ دور سے آیا ہو، کیونکہ دور سے آنے والا مسافر پراگندہ حال ہوتا ہے. چہرے پہ مٹی ہوتی ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں، دھول مٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے کپڑے چمک رہے ہیں، اس لیے مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا. اگر مسافر نہیں تو ہمارے گاؤں کا بستی کا ہوگا، لیکن ہماری بستی کا بھی نہیں تھا. اگر بستی کا ہوتا تو کوئی پہچانتا، ہم میں سے کوئی پہچان بھی نہیں رہا تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیا اور نبی اکرم کے پاس آ کر بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، نبی اکرم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے. اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گیا. ہم لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے ہی اللہ کے نبی بیٹھے تھے اور یہ آیا اور ایسے ہی بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے اللہ کے نبی کے گھٹنے سے ملا دیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں نبی کی ران پر رکھ لی. ایسے ایسے بیٹھ گئے نبی کی ران پر. وقال یا محمد، اور کہا آئے محمد. اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا، نام لیا. اگر ہماری بستی کا کوئی آدمی ہوتا تو یا محمد نہیں کہتا، یا رسول اللہ کہتا. یہ کون اجنبی آدمی ہے جو آ کر نام لے رہا ہے؟ قال یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ کہ ہاں. کہا الاسلام ان تؤمن، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانو، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ قائم کرو. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، استطاعت ہونے پر، صاحب حیثیت ہونے پر اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرو. وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور خانہ کعبہ کی زیارت کرو، حج کرو، اگر وہاں تک جانے کی استطاعت ہے تو، وہاں تک جانے کی طاقت ہے تو تم حج بھی کرو. یہ بنیادی چیزیں تقریباً ہر مذہب کے اندر ہیں. جہاں تک کلمے کا تعلق ہے تو وہ ہر مذہب کے اندر موجود ہے. عیسائیوں میں there is no God but God is only one without second، اس شکل میں ملتا ہے. ہندو دھرم کے اندر ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن، اس شکل میں ملتا ہے. اور کہیں کہیں تو کھل کے ملتا ہے، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم. اور جہاں تک محمد رسول اللہ کا تعلق ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد کو اللہ کا رسول مانو.
تو دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے. آج بھی رات کے 1:13 ہو چکے ہیں میری گھڑی میں, اور اب 26 کے بجائے یہ 27 نومبر شروع ہو چکا ہے. اس رات کے 1:13 پر بھی دنیا میں 27 نومبر کی